بات کو تو مانتے ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہوگا، لیکن وہ ایسے خدا کو نہیں مانتے جو ہیومن افیئرز کے اندر، انسانی معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ ملحدین اس کائنات کی جو توجیہ ہے نا وہ بگ بینگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک عظیم ایکسپینشن، ایک عظیم دھماکے کی وجہ سے وجود میں۔ اگر کائنات پلینک سائز کی تھی تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ مطلب وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو اگر خدا نے پیدا کیا تو خدا کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ انڈا کھاتے ہیں؟ بالکل کھاتے ہیں۔ ایسے نہیں۔ جیسے کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ اگر خدا اتنا ہی عظیم ہے تو کائنات کو لمحے بھر میں کیوں نہیں بنا دیا، اتنا طویل عرصہ کیوں لگا؟ آپ روبوٹ کے لیے تو پروگرامنگ بھی مان رہے ہیں، پروگرامر بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اور میرے لیے اس 3 پاؤنڈ کے برین کے اندر کوئی پروگرامنگ اور کوئی پروگرامر نہیں مان رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو سید مکرم حسین کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ونس اگین ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا پوڈ کاسٹ ہمیشہ کی طرح انتہائی انفارمیٹیو اور انلائٹننگ ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان ٹرمینالوجیز پہ بات کریں گے جو عموماً ہمیں نوجوان نسل کی زبان سے سنائی دیتی ہیں، جیسا کہ ایتھیزم، ایگنوسٹسزم اور ڈیزم۔ آج کے ٹاپک پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست پرسنالٹی موجود ہے، جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ اپنی NID یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی ہے، MBA بھی کیا ہے، اور 15 ایئر سے ایویشن سیکٹر میں سرو کر رہے ہیں، اور اسلامک اسکالر کورس بھی کیا ہوا ہے۔ جناب احسن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ جناب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایتھیزم، ایگنوسٹسزم اور ڈیزم کیا یہ سب ایک ہی ہے؟ یہ ہیں کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ اچھا، یہ بڑا بہترین آپ نے سوال کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلے تو اس کو آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیے، ایتھیزم کا مطلب ہے کہ میں نہیں مانتا، ایگنوسٹسزم کا مطلب ہے مجھے نہیں پتا، اور ڈیزم کا مطلب ہے میں مانتا تو ہوں لیکن اپنی مرضی کا۔ صحیح۔ اب اگر ہم تعریفات کے اوپر ان کی جائیں تو ایتھیزم اصل میں اگر آپ لفظ کو دیکھیں تو یہ تھیزم کے آگے اے لگ گیا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں سیمیٹری، اس کا مطلب ہوتا ہے توازن۔ جب ہم کہتے ہیں اے سیمیٹری تو اس کا مطلب ہوتا ہے عدم توازن۔ جب ہم تھیزم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا یا خداؤں کے وجود کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ صحیح۔ جب آپ ایتھیزم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا یا خداؤں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایگنوسٹسزم، اس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا خدا ہے یا خدا نہیں ہے، یعنی کہ سائنس کے ذریعے ہم خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، سائنس اسے پروو نہیں کر سکتی، لہٰذا ہمیں نہیں پتا خدا ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اور ڈیزم وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے تو ضرور کہ جس نے تخلیق کیا ہے، مطلب وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہوگا، لیکن وہ ایسے خدا کو نہیں مانتے جو ہیومن افیئرز کے اندر، انسانی معاملات کے اندر مداخلت کرتا۔ صحیح۔ وہ میریکلز کو، وہ کرشموں کو بھی نہیں مانتے، یعنی کہ وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ خدا اس دنیا کے اندر کوئی کرشمے نہیں کرتا، خدا اس دنیا کے اندر کوئی انہونی چیز نہیں کرتا، اور نہ ہی انسان کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتا۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو آپ نے تینوں کو بڑے بہترین انداز سے ڈیفائن کر دیا۔ اب ذرا یہ بتائیں ایتھیسٹ کائنات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے، ہمارا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے، اور ان کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، ہمارا نظریہ تو بڑا سمپل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بنی ہے تو یقیناً اس کا بنانے والا بھی ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ اور ہمارے نزدیک اس کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد پیچھے ہوگا۔ بالکل۔ اب مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی جنت کے اندر آباد کر دے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے اس دنیا میں ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، کچھ نیک کام کرنے ہیں، جس کی بنا پر آخرت میں نتائج سامنے آئیں گے۔ صحیح۔ ملحدین اسے ڈفرینٹ ڈائریکشن سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابتداءً جو کائنات کی توجیہ ہے، یا یوں سمجھ لیجیے جو کائنات کی ایکسپلینیشن ہے، وہ لوگ نہیں کر پائے تھے، لہٰذا انہوں نے خدا کا تصور گھڑ لیا تھا۔ صحیح۔ لیکن اب چونکہ کائنات کی توجیہ ممکن ہے، اس کی ایکسپلینیشن ممکن ہے، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات وجود میں آئی تھی، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ انسان اس لیول تک ایولیوشن کے ذریعے پہنچا ہے، یعنی کہ نظریہ ارتقاء کے ذریعے پہنچا ہے، اس لیے اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ تو ملحدین اس کائنات کی جو توجیہ ہے نا وہ بگ بینگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک عظیم ایکسپینشن، ایک عظیم دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئی۔ صحیح۔ اچھا، چلے ہم ابتداءً اس بات کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ کائنات اس کے اندر وسعتیں آ رہی ہیں، اور یقیناً یہ ایک کسی پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ صحیح۔
اچھا اس پوائنٹ کو بھی نا جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو تھا, یہ جو نقطہ تھا کہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا ہے, یہ بہت چھوٹا تھا, یہ بہت ہی چھوٹا تھا. یعنی کہ اتنی عظیم کائنات صرف ایک نقطے کے اوپر, ایک پوائنٹ کے اوپر مرکوز تھی. صحیح. اس نقطے کے اندر لامحدود درجہ حرارت تھا, جسے آپ انفائنائٹ ٹیمپریچر کہہ سکتے ہیں اور انفائنائٹ ڈینسٹی کہہ سکتے ہیں. ڈینسٹی یعنی کہ کثافت. صحیح. تو لامحدود درجہ حرارت تھا, لامحدود کثافت تھی, ڈینسٹی تھی, اور یہ ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر تھی. اس پوائنٹ کا سائز کتنا تھا یہ بھی ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اگر آپ 1 سینٹی میٹر لیں, 1 سینٹی میٹر کتنا چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, 1 سینٹی میٹر لیں اور اس کے 1 ارب حصے کریں. کتنے؟ 1 ارب حصے. 1 ارب حصے, 1 سینٹی میٹر کے 1 ارب حصے کریں اور اس میں سے 1 حصہ لے لیں اور اس کے بعد اس کے 1 کھرب حصے کریں. 1 سینٹی میٹر کے 1 ارب حصے, پھر اس میں سے 1 حصہ لے کے اس کے 1 کھرب حصے, 1 کھرب حصے کریں, اور پھر اس کے بعد اس میں سے وہ 1 حصہ لے کے اس کے دوبارہ 1 کھرب حصے کریں. تو پھر اتنی چھوٹی تھی ہماری یہ کائنات. تو اس کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا درجہ حرارت ہوگا, اس کی کتنا ٹیمپریچر ہوگا, اس میں کتنی ڈینسٹی ہوگی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے اس کائنات نے پھیلنا شروع کیا تھا. اچھا اب ایک کویشچن آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی جو یہ کائنات تھی, کیا اس میں عقل تھی, اس میں شعور تھا, اس میں ارادہ تھا؟ ہم نے تو سائنسدانوں کی بات مان لی نا, جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا کہ ہاں کائنات ایسے شروع ہوئی, اتنے سالوں پہلے شروع ہوئی, ایسی وسعتوں سے پھیلی چلی جا رہی ہے. صحیح. تو اب ہم انہی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کائنات تھی, کیا اس میں عقل, شعور, ارادہ, اختیار تھا یا نہیں تھا؟ صحیح. یقیناً نہیں تھا, کیونکہ یہ تو میٹر ہے, بالکل. یہ تو مادہ ہے, یا مادے سے پہلے کی چیز ہے, جو بھی ہے, حرارت ہے, ٹیمپریچر ہے, ڈینسٹی ہے, جو کچھ بھی. صحیح. تو اس نے کیسے فیصلہ کیا کہ 13.8 ارب سال پہلے میں نے پھیلنا ہے؟ مطلب 13.8 ارب سال جو کہ اس کائنات کی عمر ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں, یا اس کے بعد کیوں نہیں؟ تو کیا یہ خود فیصلہ کر سکتی تھی؟ بالکل نہیں. یقیناً نہیں کر سکتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا, جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کام ہوا ہے تو اس کے پیچھے کام کرنے والا بھی موجود. بالکل. خود سے یہ مادہ, یہ میٹر خود فیصلہ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا, خود فیصلہ کر کے اس کائنات کو تخلیق نہیں دے سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہو کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا. صحیح. اب اگر میں آپ سے ہی پوچھوں, آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات زیادہ عقل کے قریب ہے کہ اس نے خود فیصلہ کیا اور پھیلنا شروع ہو گئی؟ کیسے ابھی میں اس ٹیشو باکس کو آرڈر دوں, ادھر سے ادھر ہو جائے, کیسے ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی یہ بات زیادہ عقل کے قریب ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ایک ذات موجود ہے. چاہے آپ بگ بینگ کا ہی تصور کو قبول کر لیں, لیکن کائنات کو, اس بگ بینگ کو کرنے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی ہے جو موجود ہے. یقیناً پیچھے کوئی نہ کوئی ذات ہے. بالکل. کہ جس نے ان سب معاملات کو بالکل. اور ہمارے نزدیک وہ اللہ رب العزت کی ذات مقدس. صحیح. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ کائنات پلینک سائز کی تھی, تو اگر کائنات پلینک سائز کی تھی تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے. سائنسدانوں کو آج تک, ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کائنات پلینک سائز کی جو تھی اس سے پہلے کیا تھا. یعنی کہ سائنس اس بات کو نہیں جانتی ہے کہ پلینک سائز کی کائنات سے پہلے کیا تھا. تو ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات خود سے ہو گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن دیکھیں یہ بڑی مزیدار بات ہے. ایتھیسٹ کائنات کے بارے میں تو یہ تصور رکھ رہے ہیں کہ یہ کائنات خود سے ہو گئی, لیکن خدا کے بارے میں اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا خود سے ہے تو وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا. مطلب آپ خود دیکھیے, وہ چھوٹے درجے کے اندر کائنات کو خود سے ہے مان رہے ہیں. اچھا. لیکن بڑے درجے کے اندر اگر ہم مسلمان, انسانیت یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ وہ ہے جو کہ خود سے ہے, جو کسی کا محتاج نہیں ہے, اس کو ماننے کو تیار. اچھا, وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو اگر خدا نے پیدا کیا تو خدا کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا. یہ بھی بڑا زبردست کویشچن ہے. اچھا, اس کے اندر میں پہلے آپ سے ایک بات پوچھوں گا, آپ ہی مجھے بتائیے, آپ انڈا کھاتے ہیں؟ بالکل کھاتے ہیں. ایسے نہیں, ذہن نصیب جیسے بھی مل جائے, صبح ناشتے میں فرائی کر کے کھاتے ہیں, برتھ ڈے والے دن ایسے بھی کھاتے ہیں. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈے کے بارے میں کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال, یہ کویشچن آیا کہ یہ انڈا کون سے درخت پہ اگتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. نہیں آیا ہوگا, اس لیے کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ انڈے کے معاملے میں یہ کویشچن ارریلیونٹ ہے, یہ انلاجیکل کویشچن ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ مرد کتنی دفعہ حاملہ ہوتے ہیں, یہ تو بالکل بیتوقع سوال ہے. یہ ریلیونٹ سوال ہے, یہ انلاجیکل سوال ہے. اس کے نتیجے میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ یہ نہیں جانتے کہ مرد کہتے کس شخصیت کو ہیں, کس ذات کو ہیں, یا پھر آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. بالکل ایسے. بالکل ایسے ہی.
اچھا میں ایک اور مثال سے اس بات کا آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے کبھی ٹرین کا سفر کیا؟ بالکل کیا. اگر مکرم بھائی آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ ٹرین کے آخری ڈبے کو کون چلا رہا ہے تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ اس سے پہلے والا اسے کھینچ رہا ہے. بالکل میں آپ سے پوچھوں اس ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے؟ اس سے پہلے والا. اس سے پہلے والا. میں کہوں انجن سے پہلے والے ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے؟ انجن کھینچ رہا ہے. انجن کھینچ رہا ہے. اب کیا اس سوال کی تک بنتی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں انجن کو کون کھینچ رہا ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انجن ہی اس وجہ سے ہے کہ اسے کوئی نہیں کھینچ رہا. بالکل ایسے. وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ سیلف سفیشینٹ ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کوشچن کرتا ہے کہ بھائی انجن کو کون کھینچ رہا ہے, تو یا تو یہ نہیں جانتا کہ انجن کسے کہتے ہیں, صحیح, یا پھر وہ آپ کا مذاق اڑانا چاہتا ہے. بالکل. ملحدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا تو وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے کہ خدا کی صفات کیا ہیں, صحیح, خدا کی کوالٹیز کیا ہیں, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. تو اگر آپ خدا کی صفات کو, اس کے ایٹریبیوٹس کو, اس کی کوالٹیز کو جان لیں گے تو آپ خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے یہ کویسچن ہی ریلیونٹ ہے. بالکل بالکل. یہ کویسچن ریلیونٹ ہے ہی نہیں. جیسے کہ میں نے ابھی انڈے کی آپ کو مثال دی, صحیح, جیسے میں نے آپ کو ابھی مرد کی مثال دی کہ وہ حاملہ نہیں ہو سکتا, بالکل ایسے ہی خدا کے لیے یہ کویسچن ریلیونٹ ہے کہ اس کا خالق کون ہے. اس کو یا تو وہ خدا کو جانتے نہیں ہیں, اس کی صفات کو نہیں جانتے, بالکل, یا پھر وہ مذاق کر رہے ہیں, یا پھر وہ مذاق کر رہے ہیں. اچھا اس زاویے سے بھی اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کویسچن کیوں پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے. صحیح, کیونکہ وہ چیز آپ کو لگتی ہے کہ اسے کس نے بنایا ہے. مثال کے طور پہ یہ ٹیشو باکس آپ کے سامنے موجود ہے, کسی نے بنایا ہے, کسی نے بنایا ہے, تو اس کے لیے یہ کویسچن ریلیونٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس بات کے دوسرے زاویے سے بھی سمجھیے. آپ مجھے یہ بتائیے مکرم بھائی, آپ اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ کوشش تو کرتے ہیں, لیکن کیا ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اپنی آواز کو آپ دور تک پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی آلے کے؟ نہیں, مثال کے ایک رینج ہے, ایک رینج ہے, 4 کلومیٹر 6 کلومیٹر پہنچا سکیں گے؟ نہیں پہنچا سکیں. اچھا آپ ماشاءاللہ ویسے تو اتنے صحت مند نہیں ہیں, لیکن کیا آپ 250-300 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں, کیپیسٹی ہے نا, کیپیسٹی نہیں ہے نا. یعنی کہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں, آپ کے دیکھنے کی لمیٹیشن ہے, آپ کے سننے کی لمیٹیشن ہے, آپ کی اپنی آواز کے پہنچانے کی لمیٹیشن ہے, اور آپ کے وزن اٹھانے کی لمیٹیشن. بالکل ایسے. تو کیا آپ کی عقل کی, آپ کی سوچ کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی. کیا 3 پاؤنڈ کے ذہن میں کیا خدا سما سکتا ہے؟ نہیں, یقیناً نہیں سما سکتا. تو جب آپ کی ہر چیز کی لمیٹیشنز ہیں, ایسے ہی آپ کے تصورات کی, آپ کی سوچ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو اس وقت مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آ سکتی, لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا جس دن میں اور آپ اپنے رب کو دیکھیں گے اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہوگا, تو انشاءاللہ وہ دیکھنا ہی بتا دے گا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ خود سے. زبردست زبردست. اچھا احسان صاحب یہ بتائیں کہ خدا اتنا ہی عظیم ہے, جیسے کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ اگر خدا اتنا ہی عظیم ہے تو کائنات کو لمحے بھر میں کیوں نہیں بنا دیا, اتنا طویل عرصہ کیوں لگا؟ اچھی ایتھیسٹ ملحدین بھی نا یہ بڑے مزیدار لوگ ہیں. صحیح, لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا. میرے اوپر رکھ کے نہیں سنائے. اچھا دیکھیے, ایک شخص نے ایک کک کو رکھا تھا, ایک خانسامہ رکھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ جنہوں نے خانسامہ رکھا تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے دن ذرا دہشت بٹھا دی جائے. تو انہوں نے خانسامہ سے کہا کہ میں انڈا کھاؤں گا. خانسامہ فرائی کر کے انڈا لے کے آ گئے. صحیح. انہوں نے کہا انڈا فرائی کیوں کیا, مجھے تو بوائل کھانا تھا. اگلے دن خانسامہ انڈا بوائل کر کے لے آیا. صحیح. کہنے لگے کہ بوائل کر کے کیوں لے آیا, مجھے تو فرائی کر کے کھانا تھا. صحیح. تیسرے دن اس نے بوائل بھی کر دیا اور فرائی بھی کر دیا اور لا کے صاحب بہادر کے سامنے رکھ دیا. اب وہ سوچنے لگ گئے کہ کیسے ڈانٹوں. تو انہوں نے کہا کہ بے وقوف انسان, جس انڈے کو فرائی کرنا تھا اس کو بوائل کر دیا اور جس کو بوائل کرنا تھا اس کو فرائی کر دیا. تو ایتھیسٹ بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ جب ہم یہ بتاتے ہیں انہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت اتنا عظیم ہے کہ وہ معجزات کر سکتا ہے, وہ کرشمے کر سکتا ہے, تو کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو اللہ رب العزت نے تدریجاً آہستہ آہستہ اپنے پلان, اپنے منصوبے, اپنی حکمت کی وجہ سے آرام سے تخلیق فرمایا, یعنی کہ ایک ٹائم دے کر تخلیق فرمایا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو گیا, اسے تو چٹکی بجا کے, اسے تو لمحہ بھر میں ہو جانا چاہیے. صحیح, یعنی وہی بات. بالکل وہی بات ان کی, میں نہ مانوں میرا کوا سفید ہے. بالکل. اچھا احسان صاحب یہ سوال بھی تو ہوتا ہے کہ خدا کے ہونے کا کیسے جانیں, یعنی کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خدا کے ہونے کو ہم کیسے سمجھیں کہ خدا ہے؟ جی.
اچھا، اس کویشچن کو ہم بہت سارے زاویوں سے ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم بیسکلی کامن سینس کی پہلے بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کامن سینس از ناٹ سو کامن. اچھا، کامن سینس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی نشان ہمیں دکھتا ہے تو اس کا مطلب یقیناً کوئی نہ کوئی وہاں سے گزرا ہے. بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ہوا چلی ہو، ریت اڑی ہو اور نشان بن گیا. ہرگز نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کائنات کی تخلیق کو ہم دیکھتے ہیں، ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم سمندروں کے چلنے کو دیکھتے ہیں، ہم دریاؤں کے بہنے کو دیکھتے ہیں، ہم انسان کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، صحیح. ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اور اپنے پیر کی انگلیوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں واضح فرق ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تخلیق کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے. صحیح. یہ تو کامن سینس ہے. لیکن سائنٹیفکلی بھی آپ اسے پروف کر سکتے ہیں. صحیح. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا برین جو دماغ ہے یہ 3 پاؤنڈ کا ہے. اس 3 پاؤنڈ کے برین کے اندر تقریباً 86 بلین نیورونز ہیں. صحیح. اچھا، یہ بھی بتا دوں جو ہمارا برین ہے نا یہ فیٹ اور پروٹینز سے مل کر بنا ہے. صحیح. اچھا، یہ جو نیورونز ہوتے ہیں 86 بلین جو نیورونز ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر یہ میسیجز ٹرانسفر کرتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر خدا نخواستہ آپ کی انگلی کے اوپر کوئی کٹ لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو فوراً میسیجز آپ کے برین تک پہنچتے ہیں. تو یہ کام نیورونز کا ہوتا ہے. صحیح. نیورونز فوراً آپ کے برین کو سگنلز دے دیتے ہیں کہ کچھ ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہو گیا. بالکل. تو اب یہ جو برین ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صرف فیٹس اور پروٹینز سے مل کر بنا ہوا ہے. اس کے اور کیا کیا کام ہے آپ دیکھیے. اس وقت آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، بالکل. میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. بالکل. اس وقت آپ مجھے دیکھ بھی مشکل ہو رہا ہے تھوڑا سمجھنا. آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا، آپ اس وقت اپنا بیٹھے ہوئے اپنا توازن بھی قائم آپ نے رکھا ہوا ہے. بالکل. اچھا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں، جو کہ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، کوشش جاری ہے، تو وہ اینالائز بھی آپ کر رہے ہیں. بالکل. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے کیا بات کی تھی، کیا سمجھانے کی کوشش کی تھی. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا نظام ہضم بھی چل رہا ہے، آپ کے ناخن بھی بڑھ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کام کنٹرول کس سے ہو رہے ہیں؟ برین سے ہو رہے ہیں. میں ایک لمحے کے لیے آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے، ہم نے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ روبوٹس بنا لیتے ہیں. بالکل ایسے. بالکل بنانے لگے. ان روبوٹس کے لیے ہمیں پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے. بالکل ایسے. بالکل کرنی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے، ویسے روبوٹ کی پروگرامنگ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل ہے. مشکل کام ہے. یعنی کہ کسی روبوٹ کو موو کروانا ہے، اس کو کچھ خاص ایکشنز اس سے پرفارم کروانا ہے، ایک مشکل کام. بالکل ایسے. لیکن اب آپ مجھے بتائیے، اس روبوٹ کی پروگرامنگ زیادہ مشکل ہے یا اس 3 پاؤنڈ کے برین کی جو کہ فیٹ سے اور پروٹین سے مل کر بنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے برین کی. لیکن آپ روبوٹ کے لیے تو پروگرامنگ بھی مان رہے ہیں، پروگرامر بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اور میرے لیے اس 3 پاؤنڈ کے برین کے اندر کوئی پروگرامنگ اور کوئی پروگرامر نہیں مان رہا. یہ کیسی بات ہے؟ صحیح. کیا یہ بات عقل کے قریب ہے؟ بالکل نہیں. تو بالکل ہم اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان سکتے ہیں کہ جب ایک پروگرامنگ ہوئی ہے تو پروگرامر موجود ہے. ہمارے سیلز کے اندر ڈی این اے ہے، اس ڈی این اے کے اندر انفارمیشن کی بھرمار ہے. بالکل. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ چلو ہارڈ ویئر کریٹ ہو گیا، لیکن یہ ڈی این اے کے اندر جو انفارمیشن ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو سافٹ ویئر ہے. بالکل. ڈی این اے کے اندر جو انفارمیشن ہے یہ پروگرامنگ ہے، یہ سافٹ ویئر ہے. اور سافٹ ویئر بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی انجینئر کے بالکل نہیں ہو سکتا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس انسان کا اور پوری کائنات کا خالق ہے، وہ المصور ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، اور اس نے بہترین انداز میں انسان کو تخلیق کیا ہے. اچھا احسن صاحب، ماشاءاللہ بڑے زبردست انداز سے آپ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اب ایک چھوٹی مثال کے ذریعے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اب یہ موبائل ہے، اب یہ ظاہر سی بات ہے موبائل میں نے دیکھا تب میں نے ایکسیپٹ کیا کہ بھائی یہ موبائل ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب خدا کو دیکھا ہی نہیں تو پھر کیسے مان لیں کہ خدا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے، بہت بہترین کویشچن ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ ہر چیز کو دیکھ کے ہی مانتے ہیں؟ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر کیس، اس کا مطلب ہے کچھ ایکسیپشن ضرور ہیں. صحیح. آپ مثال کے طور پہ دیکھیے ایکس ریز، انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایکس رے فلم کے ذریعے آپ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ایکس رے ہے. صحیح. یعنی کہ آپ سین سے ان سین کی طرف جاتے ہیں، آپ مشہود سے غیر مشہود کی طرف جاتے ہیں. یعنی کہ آپ وہ چیزیں جن کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے آپ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جن کو دیکھ نہیں سکتے. تو یہ تو کامن پریکٹس ہے کہ اللہ رب العزت کو بالکل ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارے پاس ایسے ایویڈنسز موجود ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کرنے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے. میں دور حاضر کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2012 میں ایک سب ایٹامک پارٹیکل ڈسکور ہوا تھا جسے ہگز بوزون کہا جاتا ہے. اب یہ ہگز بوزون یہ کیا چیز ہے؟
اس کے بارے میں سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ بلڈنگ بلاک ہے کہ جس کے اوپر کائنات بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہگز بوزون پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ایک فیلڈ بنتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا الیکٹریکل فیلڈ ہے, میکینیکل فیلڈ یا میگنیٹک فیلڈ ہے, بالکل ایسے ہی اسے ہگز فیلڈ کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ سب ایٹامک پارٹیکل ہے جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایک فیلڈ بنتی ہے جسے ہم ہگز فیلڈ کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. کوشش کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر سے جب بھی کوئی چیز گزرتی ہے, جب بھی کوئی چیز اس ہگز فیلڈ میں سے گزرتی ہے تو وہ اپنا ماس پاتی ہے, ٹھیک ہے, اپنا حجم پاتی ہے. تو اب یہ دیکھیے اس فیلڈ کو کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں. میں نے دیکھا؟ معلوم نہیں. نہیں دیکھا, بالکل نہیں دیکھا. لیکن سائنسدانوں نے ہمیں بتایا. اچھا, سائنسدانوں نے اس کے پیچھے بہت سارا ان کی آبزرویشنز موجود ہیں. یہ جتنا آسان میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ جی سب ایٹامک پارٹیکل ہے, پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے, ایک فیلڈ بنی ہوئی ہے, اس میں سے جیسے ہی آپ گزرتے ہیں تو آپ کی باڈی کو ماس ملتا ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں میتھمیٹیکل ماڈلز ہیں, اس کے اندر کیلکولیشنز ہیں, اس میں سائنسدانوں کی آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایسی ایک فیلڈ موجود ہے. اس کا نام انہوں نے ہگز بوزون دیا. صحیح. آپ کو پتہ ہے اس وقت 2022 جو ابھی گزرا ہے سال, اس میں سائنسدانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 90 لاکھ. صحیح. 90 لاکھ سائنسدان اس دنیا میں موجود ہیں. اس میں سے فزسٹ کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 30 لاکھ. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی کہ 30 لاکھ افراد ہم کہتے ہیں ایسے ہیں جو ہگز بوزون کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں, ہگز فیلڈ کو جانتے ہیں. اچھا, اب اگر میں پوچھوں اس دنیا میں انسانوں کی تعداد کتنی تھی تقریباً 2022 میں, تو تقریباً 8 ارب تھی. بالکل ایسے ہی. 8 بلین. یعنی کہ 8 بلین افراد میں سے 30 لاکھ ایسے ہیں جو کہ بہترین انداز میں ہگز بوزون کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں چلیں سارے سائنسدان سمجھ لیتے ہیں. 90 لاکھ سائنسدان جو ہے نا وہ اس فیلڈ کو پورے کیلکولیشنز کے ساتھ, اپنے ماڈلز کے ساتھ جانتے ہیں. صحیح. تو کتنی پرسنٹیج جانتی ہے؟ بہت کم. 0.1 سے بھی کم. 0.1% سے بھی کم سائنٹسٹ جانتے ہیں ہگز بوزون کو بہترین طریقے سے. صحیح. اور باقی کیسے یقین رکھتے ہیں؟ ان سائنسدانوں کے بتانے سے. بالکل ایسے. انہوں نے دیکھا نہیں, انہوں نے ایکسپیریمنٹس نہیں دیکھے, وہ اس کے میتھمیٹیکل ماڈلز کو نہیں سمجھتے, وہ اس کی کمپلیکس ایکویشنز کو نہیں سمجھتے, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کیونکہ سائنسدانوں نے بتا دیا ہم مان لیتے ہیں. اب ذرا دوسری طرف آئیے. انبیاء اکرام علیہم السلام ہم یہ کہتے ہیں اس دنیا میں تشریف لائے. صحیح. ان کے کچھ تجربات تھے, ان کے کچھ مشاہدات تھے. وہ تجربات و مشاہدات ان انبیاء کرام نے انسانیت کے سامنے پیش کیے اور بتایا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن تمہیں اپنے خالق کے حضور کھڑے ہونا ہوگا اور اپنے تمام افعال اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا. صحیح. اب اس بنیاد کے اوپر تمہارا فیصلہ بھی ہوگا. اب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا, نہ ہی ہم نے اس کلام کو سنا, لیکن جنہوں نے سنا ہے ہم ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے مان لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ سائنسدانوں کی بات پہ ہگز بوزون کو مان لینا اور انبیاء کی بات پہ اللہ کے وجود کو مان لینا یہ کیسے مختلف ہو گیا؟ صحیح. جب سائنسدان کی مان رہے ہیں تو انبیاء کی کیوں نہیں مان رہے؟ جب سائنسدانوں کی بات کے اوپر ہم نے مان لیا تو انبیاء کی بات کے اوپر خدا کے وجود کو ماننا یا خدا کی ذات کو تسلیم کرنا یہ ہم کیوں نہ مانیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جس طریقے سے وہ ان سین کے اوپر, ایسی چیز کے اوپر جس کو انہوں نے نہیں دیکھا, وہ یقین کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہم نے خدا کو, آخرت کو, جنت کو, دوزخ کو, فرشتوں کو نہیں دیکھا, لیکن بغیر دیکھے ہوئے ہم انبیاء کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ جیسے سائنٹسٹ اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں, ایسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام یہ اس مذہب کے ترویج و اشاعت کرنے والے ہیں. اچھا, دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اس کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام نے جب اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا, دین کی طرف بلایا, آخرت کے عذاب سے ڈرایا, تو کیا اس کے بعد انہوں نے کوئی اجر مانگا, کوئی ان سے کوئی ریوارڈ مانگا؟ کیا یہ کہا کہ مجھے سلطنت دے دو, حکومت دے دو, پیسہ دے دو؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ ان کے اخلاص کی واضح دلیل ہے کہ جو پیغام وہ دے رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا اپنا کوئی موٹیو نہیں ہے. صحیح. اس کے پیچھے وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ انہیں اجر ملے, انہیں کوئی مفاد نہیں, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس. صحیح. اس کا ہم نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بات ہمیں بیان کی ہے وہ بالکل درست بات ہے اور اس کو مان لینے میں ہی عافیت ہے. اچھا, اس ضمن میں ایک تیسری بات بھی ہے جو کہ ایتھیسٹ یا ملحدین کرتے ہیں,
اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ ہوا تو یعنی کہ اگر ہم مر جائیں گے، ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ سب نے مرنا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، بالکل ایسے ہی ہم مر گئے، ہماری آنکھیں کھلی، ہمیں پتہ چلا خدا نہ ہوا تو صحیح. تو دیکھیے اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، اگر خدا نہ ہوا تو میرے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے برابر ہے. اس کا مطلب ہے آنکھیں نہیں کھلیں گی، صحیح، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. بالکل. لیکن اگر خدا ہوا اور یقیناً ہے کہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ سب کچھ ہوگا جو ہم بیان کر رہے ہیں. صحیح. اور احتیاط اسی میں ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایمانیات کا یہ پیکج لے کے جائیں تاکہ وہاں پہ جب آنکھ کھلے انشاءاللہ تو پھر نجات کا راستہ. یعنی احتیاط افسوس سے بہتر ہے. احتیاط افسوس سے. احسن صاحب بڑے زبردست انداز میں آپ نے اتنی کمپلیکیٹڈ باتوں کو بڑے ہی آسان انداز میں، بڑے ہی زبردست انداز میں سمجھایا. اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ کسی کا بھی کوئی بھی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. جس نے بھی ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے.